ایک حدیث مبارکہ بیان کرنا ہے۔ ابن حبان میں بھی ہے، مستدرک حاکم کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابی دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ ایک وہ تھے کہ جنہوں نے گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو کر کفار کا مقابلہ کیا اور وہاں پر اپنی جان اللہ کے حضور پیش کی۔ یہ آپ بڑا خوب جانتے ہو کہ جہاد کی موت ایسی موت ہے کہ زمین کے اوپر اس مجاہد کا خون کا قطرہ گرتا نہیں، اللہ رب العزت سارے گناہوں کو معاف کروا دیتا۔ اس قدر کتنا بڑا مقام ہے۔ اور دوسرے صحابی جو دنیا سے رخصت ہوئے وہ عام طبی موت تھی۔ تو جو صحابی اس بات کو، اس حدیث کو بیان فرما رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ اللہ رب العزت نے شہید کو جو مقام عطا فرمایا ہے، تبھی موت سے مرنے والے، دنیا سے رخصت ہونے والے صحابی کو اس سے اوپر درجہ عطا کیا۔ صحابی عرض کرتے ہیں کہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں پیش ہوا اور جا کر اپنا یہ خواب سنایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ دیکھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العزت نے اگر کبھی موت سے رخصت ہونے والے کو شہید کی موت کو اوپر رکھا ہے، اوپر درجے کے اندر رکھا ہے، اس کو بڑی بات نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اتنا بڑا مقام اس کو کیسے مل گیا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے خبر دی ہے کہ اس کو مقام میں نے اس لیے دیا ہے کہ جب سے تیرا کلمہ پڑھا، جب سے وہ ایمان لے کر آیا، اس نے موت تک کوئی نماز نہیں چھوڑی تھی۔ تو اس نماز کے صدقے میں میں نے اس مجاہد سے فضیلت دیتے ہوئے اس کا درجہ جنت کے اندر بلند کر دیا۔ اور آج میں اور آپ لوگوں میں یوں کہوں کہ امت میں سے اکثریت اس نماز سے عاری بھی ہے، اس نماز سے دور بھی ہے۔ 95% مسلمان نماز چھوڑ چکا ہے، 95% مسلمان، اس کو نماز کی اہمیت کا پتہ نہیں، اس کو نماز کی قدر کا علم نہیں، اس کو سجدے میں جا کر اللہ کے حضور جھکنے کا پتہ نہیں، اللہ سے مانگنے کا اس کو پتہ نہیں ہے، کیونکہ وہ دنیا داری میں اس قدر آگے جا چکا ہے کہ اس کے پاس بدقسمتی سے اب نماز کے لیے وقت نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز بشرط زندگی آئندہ جمعہ اس نماز کے موضوع پر